ابراہیم علیہ السلام 12 نمبر 13، اور یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے 39 نمبر آیت ہے. کتنی ہے؟ 39. اب جو جس میں دعا ہے وہ 40 نمبر آیت ہے. یاد رکھیں 40 تو یاد رہتا ہے نا. 40 آیت نمبر 40 ابراہیم علیہ السلام. سورت کا نام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. سورت ابراہیم 12 نمبر 13. اس میں کیا دعا ہم جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا رب العالمین مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا رکھنا. کیا دعا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ نماز قائم کرنے والا. یا اللہ مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا رکھنا. اللہ اکبر. وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہاں پہ چونکہ علماء بھی بیٹھے ہیں، یہ من تبعیدیہ ہے. اس میں معنی ہے بعض، اولاد میں سے بعض. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا رکھنا اور میری اولاد میں سے بھی. آپ اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. یہ اشارہ صرف آپ کے لیے ہے، اوروں کے لیے نہیں ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے بھی دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد میں سے بھی نماز قائم کرنے والا رکھنا. ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں نا. ہم سب یہی دعا پڑھتے ہیں نماز کے اندر. جب ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو پھر نماز کے اندر یہ دعا ہم پڑھتے ہیں. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار ہماری دعا قبول فرما. کیا کہتے ہیں ہم؟ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار ہماری دعا قبول فرما. کہیں آمین. یا اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما لے. آمین. ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے. ربنا اغفر لی، مجھے بخش دے. والدیّ، اور میرے دونوں والدین کو، یا جتنے بھی آباء و اجداد، نان کے داد کے، اس میں جمع کا بھی معنی پایا جاتا ہے. بلکہ چونکہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، بعض نے اس کی توضیح کی ہے کہ اس میں جمع کا جو ہے مفہوم پایا جاتا ہے. ربنا اغفر لی والدیّ، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، اور یا رب العالمین تمام مومنوں کو بخش دے جو قیامت تک آنے والے ہیں. یوم حساب قیامت کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ جس دن حساب و کتاب ہوگا، اس کو قیامت بھی کہتے ہیں. تو یوم حساب یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ جس دن حساب و کتاب ہوگا اس دن تک آنے والے مومنوں کو بھی بخش دے. اب آپ اندازہ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بخشش کی دعا کر رہے ہیں تمام مومنوں کے لیے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جتنے بھی مومنین ہوں گے تمام کی بخشش ہو جائے گی. کیوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ دعا کر رہے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے مومنوں کی بخشش کی دعا کی ہے. مومنین کی بخشش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نماز کے اندر خود پڑھی ہے. اس لیے ہم پڑھتے ہیں نا. پورا قرآن محبوب علیہ السلام نماز کے اندر پڑھتے، تو یہ دعا نماز کے اندر بھی ہم آخر میں درود شریف پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں. تو حضور کی سنت بھی ہے، یہ سنت سے بھی ثابت ہے کہ جب محبوب علیہ السلام یہ دعا کریں گے وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، تو اللہ رب العالمین ہمیشہ انبیاء کی دعا قبول فرمانے والا ہے. سبحان اللہ کہہ دے ہو. کیا مزہ نہیں آ رہا؟ قرآن سمجھو، قرآن پاک کے ساتھ محبت رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کیا کریں.
کیونکہ وہ جو ہے لچھے دار آتے وہ راگ وغیرہ تو ہمیں نہیں آتے، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ ہم تو دین کے ادنا سے طالب علم ہیں۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کریم کے صدقے ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب محبوب علیہ السلام یہ دعا فرمائیں گے، دعا فرماتے ہیں اور تمام انبیاء نے دعا کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مومنین ہوں گے، جو مومنین ہوں گے، جو مومنین ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے اپنے اعمال کی طرف توجہ کریں۔ ہمارے جو اعمال ہیں کتنے کامل ہیں یا ناقص ہیں؟ اعمال بھی ضروری ہیں، بغیر اعمال کے جتنا بھی کوئی عمل ہوگا، جتنا بھی کوئی عمل ہیں ایمان کے بغیر، وہ تو بالکل ناقص ہوں گے۔ اور پھر اعمال کے اندر جتنے زیادہ نقص اور کمزوریاں ہوں گی، اتنا ہی زیادہ وہ قابل قبول نہ ہوں گے۔ اعمال جو اس کے اندر کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، بہت سارے نقص ہیں، جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اس عمل کو کرنے کا جو طریقہ بیان کیا ہے وہ نہیں ہے، تو پھر اس کی وجہ سے ایمان کے اندر بھی نقصان پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، حکم دیا ہے کہ ملاوٹ نہ کرو۔ کیا حکم دیا اللہ نے، اللہ کے رسول نے؟ ملاوٹ کی وجہ سے قومیں، جتنی بھی بنی اسرائیل کی قومیں تھیں، ملاوٹ کرتی تھیں، دھوکہ کرتی تھیں، فراڈ کرتی تھیں، ان تمام قوموں کو اللہ رب العالمین نے برباد کر دیا، تمام کو سزا دی۔ اب جو مومنین، جو مسلمان ہیں، ان کے لیے اللہ نے ایک رعایت رکھی ہے کہ اجتماعی طور پہ کوئی عذاب تو نہیں آئے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ پاک نے یہ معافی کر دی۔ سرکار کے صدقے سے ہمیں یہ معافی ہے کہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، لیکن انفرادی عذاب آئے گا، جس طرح اب آیا ہوا ہے۔ کیا ہر بندہ ہی روزی سے تنگ ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں، بڑے بڑے امیر و کبیر بھی رو رہے ہیں، اور غریب مسکین تو چلو مجبوری ہے ان کی، تو وہ رونے کا حق بنتا ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے کچھ بھی، اور جن کے پاس سب کچھ بھی ہے، وہ روتے پھر رہے ہیں، پریشان ہوئے پڑے ہیں، کانپ رہے ہیں کہ اب کیا بنے گا، روٹیوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں سب کو۔ تو میرے دوستو، ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ عذاب ہے، انفرادی عذاب ہے، سب پہ اکٹھا ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے تھوڑی تھوڑی روٹی مل رہی ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اور جو دین ہے، اس کے صدقے سے مل رہی ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہم جو اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں، یہ جو اذانیں ہو رہی ہیں، جو نمازیں لوگ پڑھ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی تو اللہ کا ولی ہوگا نا، نمازیوں میں، سب میں کوئی تو اللہ کا ولی ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ پاک رحمت کر رہا ہے۔ جانوروں کی وجہ سے، بیویوں، عورتوں کی وجہ سے، چھوٹے معصوم بچے جو ہیں، پرندوں کی وجہ سے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، سنت ادا